آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ساکنان شہر قائد کی جانب سے آج کی یہ تقریب امریکہ سے تشریف لائے ہر دل عزیز شخصیت اور معروف شاعر ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی جو یہاں تشریف لائے۔ اور آج کی اس پروگرام کی میں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں معروف شاعر خالد عرفان صاحب۔ ان سے گزارش کروں گی تشریف لے آئیے اسٹیج پہ۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں صدر آرٹس کونسل اور صاحب اعزاز ڈاکٹر نور امروہوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہی ہوں ایک خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ جو استاد بھی ہیں، امرین حسیب انور کو یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے، خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مدفن نہیں چاہیے، مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی مجھے پکا آنگن نہیں چاہیے۔ تشریف لا رہی ہیں امرین حسیب انور صاحبہ۔ بہت شکریہ فرحانہ اویس صاحبہ، صاحب صدر خالد عرفان صاحب، مہمان خصوصی محمد احمد شاہ صاحب، ہمارے آج کی تقریب کے مہمان خاص ڈاکٹر نور امروہوی صاحب، محمود احمد خان صاحب، ہمارے تمام محترم مقررین اور حاضرین۔ ڈاکٹر نور امروہوی صاحب پر گفتگو کرنے کا یہ ہمارا پہلا موقع ہے، لیکن ہم انہیں کافی سال سے جانتے ہیں کیونکہ سن 2012 سے ہم تقریباً ہر سال 2 سال بعد امریکہ جاتے ہیں علی گڑھ المنائی مشاعروں کی دعوت پر، اور چونکہ وہ مشاعرے کئی ریاستوں میں ہوتے ہیں تو وہاں نور امروہوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چونکہ ڈاکٹر صاحب صرف امریکہ میں نہیں بلکہ اور ممالک میں بھی مشہور شاعر کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھے شاعر ہیں، لہٰذا دبئی کے مشاعرے میں بھی ان سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ان کی شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت ایک عاجزی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ہمیشہ ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک طرح ہی ملتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے بہت الجھن ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آج وہ آپ سے کس طرح ملیں گے۔ کبھی وہ آپ سے بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے ساتھ بڑی سرد مہری سے ملتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے بہت گھبراتے ہیں۔ یہاں تک کہ فہمیدہ ریاض صاحبہ سے بھی ہم ملتے ہوئے بہت گھبراتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں آج ان کا موڈ کیسا ہے، کیونکہ کبھی وہ ملتی تھیں تو بہت محبت سے گلے لگا کر، اور کبھی جب سلام کرتے تھے تو وہ آگے سے پوچھتی نہیں آپ کون۔ تو یہ جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن نور امروہوی صاحب ہمیشہ ایک طرح ایک احترام سے ملتے ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں لوگوں سے سنا کہ یہ دوستوں کے دوست ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جب ہمارے ہاں تعلقات کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو دوستوں کے دوست ہیں، جو تعلق بناتے ہیں۔ مثلاً محمد احمد شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے بارے میں اکثر یہ جملہ لکھا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے کہ جی انہوں نے تو شاعروں ادیبوں کے ساتھ رشتہ داریاں بنا لی ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو سب سے بڑی خوبی ہے ان کی کہ ایک اتنے بڑے ادارے کا سربراہ وہ تو جب کام پڑے تو لوگوں کو بلا لے اور پھر بھول جائے، لیکن تعلق بنانا، منتظمین کا تعلق بنانا، عزت دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو نور امروہوی صاحب کی بھی اس خوبی کو ہم بے انتہا پسند کرتے ہیں کہ یہ جس سے بھی ان کی دوستی ہوتی ہے یہ اس دوستی کو نبھاتے ہیں، تعلق کو نبھاتے ہیں۔ ہمارا ان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے جو یہ نہیں جانتے، آج ہم بتا رہے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا میں سب سے گہرا اور محترم تعلق جو ہے
وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، اور چونکہ یہ بھی عاشق رسول ہیں اور ہم بھی، لہٰذا ہمارے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہے احترام کا، اور ہم بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ 22 سال تک ہر سال نعتیہ انٹرنیشنل مشاعرہ کرانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر تو بلند کیا ہی کیا ہے، جو اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ سب جو شہرتیں اور مقبولیت ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس اخلاص کا ہے جس کے ساتھ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مختلف مشاعرے بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل، اور جیسا کہ اوجہ کمال صاحب اکثر لکھا کرتے ہیں کہ امریکہ میں بعض تنظیمیں ایسی ہیں کہ ان کے مشاعرے میں پیچھے ایک چھوٹا سا بینر لگا ہوتا ہے اور آگے 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ عالمی مشاعرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ تنظیمیں امریکہ میں ایسی بھی ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر مشاعرے کرتی ہیں، ان کا اپنا ایک معیار ہے اور ان کے انتظامات دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت دل سے یہ مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک ڈاکٹر نور امروی کی تنظیم النور انٹرنیشنل بھی ہے، وہ جب بھی اس کے تحت مشاعرے کرتے ہیں تو وہ بے انتہا خوبصورت مشاعرے ہوتے ہیں، نہ صرف شعراء کے لیے بلکہ حاضرین کے لیے بھی وہ بہت احترام سے محبت سے بڑے اہتمام کرتے ہیں اور لوگ ان کی تقاریب میں شریک ہو کر خوش ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نور امروی صاحب امریکہ میں بے انتہا پسند کیے جاتے ہیں، بطور شاعر بھی اور بطور انسان بھی، اور ہم نے آج تک ان کی تعریف ہی سنی، ان کے غیاب میں بھی، جو بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں، نہیں تو ہمارے ہاں بہت مشکل ہو، خصوصاً شاعر ادیب برادری میں تو یہ معجزہ ہی ہے کہ کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کی تعریف ہی کرے، لیکن ڈاکٹر نور امروی صاحب کی ہم نے ہمیشہ تعریف سنی ہے۔ اب جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ چونکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارا ایک اہم تعلق تو شاعری کا تعلق ہی ہے، تو اس میں نعت پر چونکہ ان کی بات ہو چکی ہے، ہم ان کی شاعری پر کچھ بات کریں گے کہ ان کی شاعری پسند کی جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ وہ سہل ممتنع میں شعر کہتے ہیں اور مشکل زبان اور مشکل لفظیات استعمال کرنے کے بجائے سادہ زبان اور سادہ لفظیات میں اپنی بات کرتے ہیں، لیکن بات ان کی گہری ہوتی ہے، اور ان کی ہر بات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح امریکہ میں رہنے والے لوگ 2 دنیاؤں کے بیچ میں رہتے ہیں، ایک وہ ترقی یافتہ دنیا جس میں وہ موجود ہیں، اور ایک وہ اپنی دنیا جسے وہ چھوڑ کر آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان 2 دنیاؤں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن نور امروی صاحب کے ہاں ہمیں ان 2 دنیاؤں کا رنگ، کلاسیکل اور جدید رنگ کی بہت خوبصورت آمیزش کی صورت میں ملتا ہے۔ مثلاً ان کا یہ شعر دیکھیے کہ سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں، سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں، دنیا میں قلم کم ہیں، قلم کار بہت ہیں۔ اب یہ جو ہمارے آج کے دور کا المیہ ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قلم کی حرمت کو بدنام کیا جاتا ہے، اور کس طرح ایک کہنا چاہیے مشرومز اور کھمبیوں کی طرح شعراء نکلتے ہیں اور شاعرات نکلتی ہیں، لیکن ان میں سے جو حقیقی شعراء ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی شاعری میں جو ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ہجرت کا ذکر ہے، تو ہم کہیں کہ ہجرت کا ذکر تو ہر شاعر کے ہاں ملتا ہے، جو بھی ملک سے باہر جائے گا اس کو احساس ہوگا ہجرت کا، لیکن نور امروی صاحب کے ہاں ہمیں ہجرت، جدید ہجرت ملتی ہے، وہ پچھلی ہجرت سے مختلف ہے۔ پچھلی ہجرت مکمل ہجر تھا، ہمارے جدید دور کی بدقسمتی ادھورا پن ہے، تو ان بیچاروں کا ہجر بھی ادھورا ہے۔ فون پہ بات ہو جاتی ہے، ای میل پر بات ہو جاتی ہے، لیکن لمس کی کمی ہے، آمنے سامنے بیٹھنے کی کمی ہے، اور اس کمی کو نور امروی صاحب بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، مگر جب بھی کوئی ای میل آتا ہے، کوئی بھی فون کی گھنٹی اچانک جب بھی بجتی ہے، تمہاری جیسی ہوتی ہے مگر وہ
تم نہیں ہوتی. تو یہ احساس ان کے ہاں بہت شدید ہے جو ان کی شاعری میں بار بار نظر آتا ہے، اور انہوں نے اس احساس کو صرف الفاظ کی سطح پہ نہیں بڑھتا ہے بلکہ انہوں نے دل کی سطح پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ان کی امریکہ میں شہرت کا ایک بڑا جواز ان کی وہ کمیونٹی خدمات ہیں جو یہ ایشینز کے لیے انجام دیتے ہیں. آپ جب باہر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی سماجی خدمات انجام دیتے ہیں یا ادبی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن امریکہ میں خود کنواں کھود کے پانی لانے والی بات ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں رہ کے جبکہ خود آپ وہاں پر ہجرت کر کے پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اپنی دوسری کمیونٹی کو سہارا دے رہے ہیں، آپ انہیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم یہاں تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری ہر مشکل میں، تمہارے ہر مسئلے میں، تو یہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. آپ یقین کریں ہم جب پہلی بار امریکہ گئے تھے اور پہلی مرتبہ ہم اپنے گھر سے اتنی دور ہوئے تھے اتنے دن کے لیے، تو اگر وہاں کوئی ہمیں صرف امریکہ سے کال کر کے یہ پوچھ لیتا تھا کہ سب خیریت ہے، کچھ چاہیے تو نہیں، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہماری ماں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور پوچھا ہو کہ بیٹے سب خیریت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا احساس ہوتا ہے جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں. تو نور امروی صاحب کی شاعری بناوٹ کی شاعری نہیں ہے، دکھاوے کی شاعری نہیں ہے، فیشن کی شاعری نہیں ہے. یہ صرف وہی لکھتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں، اور ان کے محسوس کرنے میں ایک بہت بڑا عنوان ان کی ماں ہے. ماں کی محبت بھی ان کی شاعری میں ہر جگہ موجود ہے. یہ ان کی کمی کو بھی محسوس کرتے ہیں، ان کی محبت کو بھی یاد کرتے ہیں، اور جہاں بھی یہ ذکر کرتے ہیں بہت خوبصورتی سے ذکر کرتے ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ مائیں تو سب کی زمانے سے گزر جاتی ہیں، دست شفقت کی بہرحال کمی رہتی ہے. تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ سمجھیے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعتراف ہے. اور اب جب کہ ہم خود اپنی ماں سے محروم ہو چکے ہیں تو ہم اس کی سچائی کو، اس کی تاثیر کو دل تک محسوس کر سکتے ہیں. تو نور امروی صاحب کی بطور شاعر ہمارا خیال ہے سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا ہے اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور شاید یہی سچائی ہے جو سننے والوں کے دل پر بھی اثر کرتی ہے اور ان کی شاعری کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نور امروی صاحب کی شخصیت ہو یا شاعری، دونوں کی بنیاد اخلاص پر ہے. وہ اخلاص پر زندہ ہیں، اخلاص کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور آج کے مادہ پرست دور میں، بناوٹی مصنوعی دور میں ایسی خالص شخصیات کی، ایسی پرخلوص شخصیات کی قدر کی جانی چاہیے، پذیرائی کرنی چاہیے. ہمیں خوشی ہے کہ ساکنان شہر قائد نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے ساتھ مل کر یہ تقریب منعقد کی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا ایک سمجھیے کہ ہم سب کا فرض تھا جو ان لوگوں نے ادا کیا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے ہمیں بھی موقع دیا اور ہم ڈاکٹر نور امروی صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ.